آپ جب زوننگ کو چھیڑو گے تو کسی نہ کسی جگہ نقصان تو ہوگا. سر افتخار زوننگ جو 1950 کین ایکٹ میں زوننگ تھی نا جی, وہ تو مجھے اب یاد بھی نہیں رہا کب سے ختم ہوگی. پرالی 90 سے ختم ہو گئی تھی. دیر واز نو زوننگ. دیر واز نو زوننگ تھی سر بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ جی یہ فارمر گنا لگا رہا ہے اور یہ اس مل میں اس قیمت کا بکے گا اور وہ اس قیمت کی چینی. غلط تھا زوننگ سر. دیکھیں نا آپ اکانومی میں, میرا کوشچن ہے آپ سے, ایبسولوٹلی غلط تھا. 2014 میں آپ نے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کی بنیاد رکھی, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پالیسی میکنگ کی جائے مختلف ایشوز کے اوپر, حکومت کی بھی مدد کی جائے اور عوام کو بھی سمجھایا جائے اور سکھایا جائے. آپ کے خیال میں یہ صرف ایک تھنک ٹینک ہے جو آپ نے ملک میں بہتر پالیسی سازی کے لیے بنایا ہے؟ ماضی میں تو ہم ایسا کوئی نہیں دیکھتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین نے کسی دلچسپی کا اظہار کیا؟ نہیں, بلکہ کسی نے بھی نہیں کیا. چند ایکیڈیمکس ہوتے ہیں اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں پالیسی میکنگ کا, ان کا بڑا بھرپور ہمیں تعاون ملتا ہے. بٹ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈیسیجن میکرز نے آج تک کبھی کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیا. کون سے 4-5 ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہو؟ میں بنیادی طور پہ کام کر رہا ہوں, جو میرا سب سے بڑا اس وقت مقصد ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں. Which industry you are talking? Across the board. I'm talking of first of all انڈسٹری جو پاکستان میں ہے اس کو, یا پاکستان میں جو انڈسٹری ہے جو ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے, بہت سی ایسی انڈسٹری ہے چیز بنتی ہے باہر نہیں, اس کی کیا وجہ ہے, یا پاکستان کی جو زرعی پروڈکٹس ہیں وہ کیوں نہیں باہر جاتی, اس کو کیسے بنایا جائے, یا لیبر انٹینسو انڈسٹری جو کہ ان پڑھ لوگوں کے لیے, الٹریٹ لوگوں کے لیے, وہ اس کو آگے چلایا جائے, یا جس کو آپ بنیادی انڈسٹری کہتے ہیں, اسٹیل, پیٹرو کیمیکل, مشین ٹول, وہ بنی پاکستان میں ختم ہو. عمران خان کے دور حکومت میں صنعت و تجارت کی وزارت کے لیے عبدالرزاق داؤد کو ہٹا کر آپ کو لگانے کی بات کی گئی, پھر آپ کسی سازش کا شکار ہو گئے. ارے افتخار صاحب, یہ سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. وجہ کیا؟ یہ صرف میں نہیں ہوں. اب دیکھیے پچھلے کیئر ٹیکر جب بنے, نہیں رزاق کو اس سازش کی نوعیت کیا تھی, چلو مجھے بتا دو کیا ریزننگ کیا تھی. کسی نے کسی سٹیج پہ ڈسکس کیا ہوگا, میں بھی پی ٹی آئی میں تھا کہ یار چلو ہمائیوں پہلے بھی رہ چکا ہے, اس کو لگاؤ. حالانکہ رزاق داؤد کے پاس ٹریڈ بھی تھی اور انڈسٹریز بھی تھی اور ٹیکسٹائل بھی تھی اور انویسٹمنٹ بھی تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. عمران آپ کو لگانا چاہ رہا تھا. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے عمران نے کبھی نہیں بات کی, لیکن سونا میں نے بھی تھا کہ ڈسکشن ہوئی ہے. کبھی عمران نے ان معاملات پہ آپ سے ڈسکشن کی جو آپ کی سوچ و فکر ہے پاکستان میں اقتصادیات کی بہتری کے حوالے سے؟ جی کئی دفعہ. ہمایوں گفتگو آپ سے جاری رہے گی, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے جولائی 2005 میں دعویٰ کیا کہ ہم 2006 میں پاکستان کی ایکسپورٹس کا $20 بلین ٹارگٹ حاصل کر لیں گے. لیکن جولائی 2006 کو جب آپ نے 2006-2007 کی تجارتی پالیسی کا اعلان کیا تو کہا کہ ہم 2006 میں $18.6 بلین کی برآمدات کریں گے. ہمایوں صاحب, آپ کا یہ جو رویہ تھا غیر ذمہ دارانہ نہیں تھا؟ دیکھیے چند ماہ کا رد و بدل تو ہو گیا, لیکن آپ دو چیزیں, $18 بلین جو ہے وہ میں 9 بلین سے ادھر پہنچا تھا, دگنا تو ہو گیا تھا وہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 20 بلین کا اعلان کیا تھا, وہ میں نے میں نومبر 2007 میں گیا ہوں نا جی. 2008 کے اگر آپ فگر دیکھیں تو وہ $19.6 بلین تک پہنچ چکا تھا. میں 20 بلین تک تقریباً پہنچ گیا تھا, لیکن یہاں پہ کچھ ایک آدھا سال آگے پیچھے. مسٹر ہمایوں, پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستان کو کتنی امریکی امداد آئی, اور اس کی بنا پر ہماری اقتصادیات میں جو بہتری آئی, اس میں آپ کی پالیسیز کا تو کوئی کردار نہیں, کیونکہ $3 بلین ملے
اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اقتصادی بہتری کا عمل شروع ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ ابھی اوور آل افتخار یہ بہت ہی گہرا سوال ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ بولوں گا. دیکھیے پاکستان کا اس وقت ایشو کیا ہے جی کہ 2008 کے بعد اگر آپ لے لیں، کیونکہ مشرف کے دور میں ہمارے ایک بمپ ملا اور میں ماضی کے بمپ سے کمپیئر کروں گا اسے، لیکن ایوریج گروتھ 7% تھی، ایوریج فسکل ڈیفیسٹ مشرف کا 3% تھا، بیرونی قرضہ $40 بلین تھا، اور آج 8 سے 9% فسکل ڈیفیسٹ ہے. گروتھ کا کوئی حال ہی نہیں ہے جی. وہ اگر آپ 2 سے 2.25 ہو جائیں تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کا بیرونی قرضہ جو ہے وہ $130 بلین ہے، اور اوور آل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 6 گنا بڑھ چکی ہیں. 5 IMF پروگرام آ چکے ہیں، یہ 5واں ہے. ایک بیچ میں سٹینڈ بائی فیسلٹی بھی 9 مہینے کے لیے، یہ 5واں ہے. ہمارا کیا ہوا ہے جی؟ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخری IMF پروگرام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، چلیں 5 میں آپ نے سنا نا کہ یہ آخری ہے. 5 میں آپ نے سنا کہ اب ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے، اس لیے یہ آخری ہوگا. ہوا یہ، آپ 50 کی دہائی لے لیں، ایوب خان کی دہائی لے لیں، ضیاء الحق کی دہائی لے لیں. بھٹو صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ نہیں جی اکانومی کا کیا ہوا ہے. جو پالیسیز تھیں ان کی تھیں، لیکن اس سے اکانومی پہ اچھا اثر نہیں پڑا. آپ پرویز مشرف کی دہائی، ہم کیش انفلو سے اکانومی امپروو جنرلی ہوتا ہی ہے نا جی کہ آپ کو ڈالروں کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو فسکل ڈیفیسٹ قرضے نہیں لینے پڑتے کیونکہ آ رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹرکچرل ریفارمز اس ملک میں ان دوروں میں بھی جب اکانومی بظاہر اچھی تھی نہیں لا سکے، اور اس کا نتیجہ میں اگر آخری اجازت دیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے جی افتخار؟ دنیا میں عام طور پہ جب گروتھ آتی ہے تو ایگریکلچر سیکٹر ایز اے پرسنٹیج GDP شرنک کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ گرو کرتا ہے. سروس سیکٹر میں اور سروس سیکٹر بھی گرو، سروس تو کچھ گرو کر رہا ہے پاکستان. ہمارے ملک میں ایگریکلچر کی شرنکیج کے ساتھ امیزنگلی اس وقت انڈسٹری بھی شرنک کر رہی ہے. ایز اے پرسنٹیج آف GDP our industry is shrinking. That is why ہم جب گروتھ پہ آتے ہیں اور 2 سے 3% گروتھ جائے، بیکاز our growth is all import based and consumption based. ہم دوڑے پھر جاتے ہیں، ڈالروں کی کمی آ جاتی ہے. 50 کی دہائی، 60 کی دہائی، 80 کی دہائی اور یہ 2000 کی دہائی میں سب میں یہی ہوا. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے پاس فورن ایکسچینج کی کمی نہیں آتی کیونکہ فورن ایکسچینج باہر سے آ رہی ہے. دوسرا، آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹس ہیں اس کے لیے آپ کو قرضے نہیں اتنے لینے پڑتے، تو اوور آل اکانومی میں اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن اس حد تک تو فائدہ ہوا کیونکہ اس دور میں بھی حالانکہ اکانومی اچھی تھی، جو آپ کو فنڈامنٹل اسٹرکچرل شفٹنگ چاہیے تھی اس ملک میں، وہ نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. نہیں 2008 کے بعد کسی نے کیا، اور اسی لیے ہمارا یہ سر دیکھیں، آپ اشرافیہ نہیں کرنے دیتی، آپ یہ تو آپ ایلیٹسٹ جو ہیں آپ نہیں کرنے دیتے. افتخار، اس ملک میں ہم بہت ہی پیچیدہ مسئلوں کو سمپلسٹک سلوشن کہ جی جمہوریت آ جائے گی، حالانکہ میں جمہوریت کے پیداوار ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا جوڈیشری ریسٹور ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آج کل جو بز ورڈ ہے کہ سارے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہیں، یہ نہیں پیچیدہ معاملوں کا پارٹ آف دا پرابلم، not the entire. ہمایوں، آپ پاکستان کے ارب پتیوں میں سے تو ہو. جب آپ وزیر تجارت تھے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ اپنی جیب سے موبائل چارجز بھی ادا کرنے کو تیار نہیں. یہ کیا وجہ؟ ایک ارب پتی آدمی. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ میری بات سنیں افتخار. آپ یقین کریں میں آج تک 8 سال میں پاکستان کا وزیر رہا ہوں، میں کبھی وزیر کے گھر میں نہیں رہا، میں نے کبھی وزیر کی گاڑی نہیں استعمال کی. اوکے، اور اگر میں جا کے لنڈن میں جو مجھے سرکار ہوٹل دیتی تھی اس سے ذرا بہتر کمرہ لینا چاہتا تھا تو اپنی جیب سے پیسے دیتا تھا. اب ہوتا یہ ہے جی کہ اس وقت یہ جو موبائل سروس ہے یہ اتنی ابھی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. میں وزیر تھا جی، مجھے ہر وقت
دنیا میں اپنے ملک میں رابطے میں رہنا پڑتا تھا، تو اگر کوئی رومنگ جو اس زمانے میں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی، اگر رومنگ مجھے ایمبیسی نے دی ہے تو وہ میں نے ضرور لی ہے، میں نے انکار کبھی نہیں کیا، لیکن اگر وہ کسی کھاتے میں نکل گئی تو نکل گئی، میں تو اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا جی۔ ہمایوں اختر سے گفتگو آپ نے سنی، یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار کو دیکھ سکیں گے۔